وہ اس وقت ہسپتال میں تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں تمہارے ہسپتال کے باہر ہوں، جلدی آ جاؤ۔ مصطفیٰ کی بات پر وہ چونک گئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی آ جاؤ، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ اور مایا اب اپنے آفس سے باہر آئی تھی۔ میں لنچ کرنے جا رہی ہوں، کوئی ایمرجنسی ہو تو کال کر لینا مجھے، ریسیپشن پر کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ باہر آتے ہی اسے سامنے مصطفیٰ کی گاڑی نظر آئی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے مصطفیٰ؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ کچھ ہونے والا ہے مایا، ماسٹر کچھ کرنے والے ہیں، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ مایا نے دیکھا وہ بہت بے چین تھا۔ کیا کرنے والے ہیں وہ، اس نے پوچھا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر کچھ گڑبڑ ہے، تو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ مایا اب چڑھنے لگی تھی۔ وہ بات گما کر کیوں کر رہا تھا؟ بتاتا ہوں، چلو ایک ریسٹورنٹ کے آگے، گاڑی روکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ کے اندر گئے تھے۔ کونے پر رکھی میز پر جا کر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ کھانے کا آرڈر دینے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب بتا بھی دو مصطفیٰ، اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ماسٹر نے مجھے بلایا ہے آج شام کو، تو مایا نے پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھے ناران بلایا ہے مایا، عمل وہی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا کہ مایا مسکرائی تھی۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، فائنلی وہ عمل کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جسے انہوں نے بلایا ہے، دبی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ مجھے بھی جانا ہوگا کیا نہیں؟ تمہیں نہیں تو پھر بس صاف صاف بتاؤ پلیز، مایا نے چڑھ کر کہا تھا۔ صاف صاف یہ ہے کہ انہوں نے وکیل کو بھی بلایا اور کسی ایگریمنٹ کا ذکر بھی ہو رہا تھا۔ کیسا ایگریمنٹ؟ مایا نے پوچھا تھا۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی تھی۔ میں نہیں جانتا، مجھے بس وکیل کو وہاں لے کر جانا ہے اس ایگریمنٹ کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے، یہ صرف ماسٹر اور وہ وکیل ہی جانتا ہے، اور تم جانتی ہو دونوں میں سے کوئی مجھے کچھ نہیں بتا رہا۔ وہ بہت پریشان تھا اور اب مایا بھی اس کی پریشانی سمجھ چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیسا ایگریمنٹ ہوگا وہ؟ مایا نے اس کی جانب جھکا پوچھا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں، مگر وہ بھی اس کی جانب جھکا تھا۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ عمل اور ماسٹر کے درمیان ہے، مجھے یقین ہے عمل اور ماسٹر کو ڈیل کرنے والے ہیں، مایا کو ایسی ڈیل جو سب بدل دے گی۔ میری چھوٹی ہی کہانی، مصطفیٰ نے کہا تھا، اور مایا بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایسا کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس نے پورا وقت اپنے کمرے میں گزارا تھا، سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، مگر اسے اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ماسٹر چاہتا کیا ہے، اور اب وہ ایسا ایگریمنٹ کرنے والا ہے، اور اب وہ کیسا ایگریمنٹ کرنے والا ہے۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اسی سوچ میں گم تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، گھر میں تو کوئی بھی نہیں، پھر یہ کون آ گیا؟ کامن دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور پھر وہی آیا تھا جو پہلے تک جو یہاں تک آ سکتا تھا۔ کیا حال ہے سلیپنگ بیوٹی؟ اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا، میرا نام عمل ہے ماسٹر، واقف تو ہو ہی تم؟ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل واقف ہوں، مگر تم پر یہ نام بھی سوٹ کرتا ہے بہت، سلیپنگ بیوٹی۔ تھوڑا جھکتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ عمل کے چہرے کے تصورات بگڑے تھے۔ کام کے بعد کو ماسٹر نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر وہ کچھ دیر بعد اسے دیکھتا رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہوا تھا اور اس کے دائیں جانب رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو عمل؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، تمہاری قید سے آزادی چاہیے مجھے۔ یہ تو تم مجھ سے چاہتی ہو، مگر میں تم سے فرحاد کا پوچھ رہا ہوں، اس کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی تم اس کے قریب کیوں ہو رہی ہو؟ دبے دبے غصے میں کہا تھا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، میرا تعلق ہے عمل، مت بولو کہ تم میری وجہ سے زندہ ہو، آج میرے گھر میں رہ رہی ہو، میری دی ہوئی ہر چیز استعمال بھی کر رہی ہو۔ اس کی جانب جھک کر کہنا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلے شعلے کی حبس عمل محسوس کرتی تھی۔ کچھ پل کے لیے صحیح، مگر اس شخص کے غصے سے ڈری ضرور تھی۔ جانتی ہوں تمہارے بہت احسانات ہیں مجھ پر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے خرید لیا ہے مجھے۔ اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، اسی کے جواب پر مسکرایا تھا، ڈمپل ظاہر ہوا تھا۔ اف عمل، ٹھیک کہا تم نے۔ وہ اب صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ خرید نہیں لیا میں نے تمہیں، مگر بہت احسانات ہیں میرے تم پر۔
انہیں چکانا تو پڑے گا، نہ تمہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گا، نہ میں تمہیں۔ مانی ہیس انداز تھا، کیا چاہتے ہو تم فرحاد کے قریب کیوں ہو رہی ہو؟ جواب چاہیے مجھے۔ سکون سے صوفے کی پشت سے ریک لگائے، ٹانگ بار ٹانگ جمائے اس سے جواب مانگ رہا تھا۔ تم جانتے ہو؟ سامنے رکھی میز پر نظر جماتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب اکیلے کر سکتے ہو؟ شہزاد شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور وہ فرحاد، وہ دوبارہ اس کی جانب جھکا تھا۔ جس دن اسے تمہاری شناخت معلوم ہوگی وہ اسی دن تمہیں مار دے گا۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا ماسٹر، اس لیے مجھے ڈرانے کی ناکام کوشش مت کرو۔ میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اس کی جانب جھکی تو اس کے چہرے کے قریب تم بھی نہیں، اور وہ اپنے سامنے موجود اس بہادر لڑکی کو بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لو اپنا انتقام، مگر فرحاد نہیں، میرے ذریعے، اس نے کہا تھا، اور اب عمل کو حیران ہونا پڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ تم مجھ سے ایک ایگریمنٹ کرو۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیسا ایگریمنٹ؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے استعمال کرو، میری دولت، میرا نام، میری شناخت، میرا دماغ، میرا دل اور مجھ سے جڑی ہر چیز تم اپنے انتقام کے لیے استعمال کرو۔ مجھے اپنے انتقام کا سامان بنا دو، مجھے اپنے اشارے پر چلا، مجھ سے اپنا ہر مطلب نکلواؤ، میرے ذریعے میرے دشمنوں کو تڑپاؤ۔ تمہارے انتقام کے سفر میں میں تمہارا راستہ بن جاؤں گا۔ عمل، مجھ سے فائدہ اٹھا۔ وہ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، اور اس کا ایک ایک لفظ عمل کو حیران کر رہا تھا۔ اور اس کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ قید؟ تمہیں قید کرنا پسند ہے مجھے؟ میں نائل شہزاد شاہ، اپنے باپ کے خلاف تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں اپنے خاندان کے خلاف کی ہوئی تمہاری سازشوں کا حصہ بنوں گا۔ میں نائل شاہ اپنے ہی باپ سے تم پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب لوں گا۔ میں نائل شاہ تمہارے ہاتھ کا کھلونا بن جاؤں گا، مگر تمہارے نام کو اپنے نام کی قید میں لے کر۔ تمہارا وجود، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا ہر عمل آزاد ہوگا، مگر تمہارا نام میرے نام کی قید میں ہوگا۔ عمل، تمہیں مجھے استعمال کرنے کے لیے میرے نام کی قید میں آنا ہوگا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے الفاظ نے عمل پر جیسے بجلیاں گر رہی تھی، وہ سکتے میں تھی۔ نائل شہزاد شاہ جاننے کیسے، مگر بہت ہی دھیمی آواز میں اس نے لفظ ادا کیے تھے۔ تو ماسٹر کون تھا؟ شہزاد شاہ کا بیٹا نائل شہزاد شاہ، اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جب سے سب بدل دیا تھا۔ ایک ایسی حقیقت جو وقت کو بہت پیچھے لے گئی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے، اسی رات میں جس رات نے یہ سب شروع کیا تھا، 4 مہینے پہلے، وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسے ایک ہفتہ ہوا تھا یہاں آئے ہوئے۔ اپنے کام کے سلسلے میں سے کچھ عرصے کے لیے باہر جانا پڑا تھا۔ بس ایک رات اس نے میرے گھر گزاری تھی، اور اس کے بعد وہ یہاں واپس آ گیا تھا۔ اپنے کام سے زیادہ دیر کے لیے دوری وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ پوری رات کا جاگا ہوا اپنے کام میں مصروف تھا، جب انٹرکام کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کی تھی۔ ہاں منہاج کہو، فائل کی جانب دیکھتے ہوئے ہی اس نے کہا تھا۔ ماسٹر آپ سے ملنے کوئی شہزاد شاہ آئے ہیں۔ منہاج کی بات پر اس نے اپنی فائل بند کی تھی، انہیں اندر بھی تو ایک گہری سانس لیتی جانے کیوں، مگر اسے بابا کا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو شہزاد شاہ اپنے محسوس باڈی گارڈ کے ساتھ اندر آیا تھا۔ سلام بابا، کیسے ہیں آپ؟ ان سے گلے ملتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ بس اپنے شیر کو دیکھ لیا ہے نا؟ اب بالکل ٹھیک ہو گیا میں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ آپ بیٹھیے، کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بھائی گھر کا راستہ تو تم جیسے بھول ہی گئے ہو، مہینوں بعد ایک دن کے لیے آتے ہو اور پھر مہینوں غائب۔ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا جب کہ وہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ آپ تو جانتے میرا کام ہی ایسا ہے، بتائیے کیسا آنا ہوا؟ کافی لیں گے یا چائے؟ انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، میں بس یہاں ایک کام سے آیا تھا، سوچا تم سے بھی ملاقات کر لوں، اب چلوں گا میں۔ وہ فوراً ہی کھڑے ہوئے تھے۔ گھر جا رہے ہیں؟ اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کچھ اہم کام کرنے کے بعد گھر ہی جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس سے ملنے کے بعد وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ اب دوبارہ انٹرکام کی جانب آیا تھا۔ منہاج، اس نے پوچھا تھا۔ یس ماسٹر، آواز آئی تھی مسٹر باجد سے کہیں مجھ سے آ کر ملے، فوراً کہتے ساتھ ہی وہ اپنے سامنے رکھی فائل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد آفس کا دروازہ بجا تھا۔ کم ان، اس نے اپنا سر اٹھائے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بلو پینٹ کوٹ پہنے، صاف رنگت، ہلکی داڑھی، گہری براؤن آنکھیں، ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ماسٹر کے سامنے کھڑا تھا، جنہوں نے اب تک اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے بلایا ماسٹر، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور ماسٹر نے فائل سر نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں واجد، ایک کام کرنا ہے تمہیں، اپنی فائل بند کر کے وہ مکمل ہے۔ اب اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا کام؟ اس نے پوچھا تھا۔ جا کر معلوم کرو آج کل شہزاد شاہ کیا کر رہا ہے، اور وہ اسلام آباد کیوں آیا تھا۔
مجھے ایک ایک بات معلوم کر کے بتا۔ اس نے کہا تھا۔ اوکے ماسٹر، واجد نے جواب دیا تھا۔ تم جا سکتے، کوشش کرنا کوئی بھی بات مس نہ ہو تم سے، اسے کہہ کر وہ دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوا تھا اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے اب بہت کام کرنا تھا، اسے اس کام میں 2 دن لگ گئے تھے۔ اپنی معلومات کی مکمل فائل ریڈی کر کے اس نے ماسٹر کو کال کی تھی۔ ہیلو ماسٹر، کیا میں آفس آ سکتا ہوں؟ آفس آ سکتا ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کریں، اس نے پوچھا تھا۔ اوکے، اس نے کہتے ساتھ گاڑی اسٹارٹ کی تھی اور اب وہ ماسٹر سے ملنے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں داخل ہوا تھا جہاں سامنے ہی اسے ماسٹر بیٹھے نظر آئے تھے۔ وہ ان کی جانب بڑا تھا۔ کیسے ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ ماسٹر کے پوچھنے پر اس نے فائل ان کی جانب بڑھائی تھی۔ مری میں ایک گھر ہے، آج کل ان کے بندے اس گھر کے آس پاس نظر آئے ہیں۔ اس گھر میں جہانگیر شاہ نامی ایک آدمی رہتا ہے، ہوٹل مینیجر ہے۔ کچھ دن پہلے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ وہاں ٹرانسفر ہوا ہے۔ ماسٹر، اس نے ماسٹر کو پکارا تھا جس کی نظر فائل پر جمی ہوئی تھی۔ چہرے پر پریشانی آئی تھی، ہاں کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ جہانگیر شاہ شہزاد شاہ کا بھائی ہے، وہی جو سالوں پہلے غائب ہو گیا تھا، اور مجھے شک ہے کہ وہ اب انہیں ختم کرنے کی پلاننگ کر ہیں۔ وہ لوگ خطے میں ہیں ماسٹر، اس نے کہا تھا، اور ماسٹر بس اسے دیکھ کچھ دیر دیکھتا رہا تھا۔ واجد نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا۔ چلو جلدی، وہ فوراً گاڑی کا چابی اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ کہاں؟ وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ جہانگیر چچا کی آواز۔ واجد، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، جلدی چلو، وہ کہہ کر گاڑی کی جانب آیا تھا اور واجد جا میں ایک سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ انہیں مری پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی، وہ اب ان کے گھر کے قریب ہی تھے کہ اچانک واجد نے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی کیوں روک دی ہے تم نے؟ ماسٹر نے بے چینی سے کہا تھا۔ ہمیں دیر ہوگی ماسٹر، بہت دیر، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا، اور ماسٹر بھی باہر نکلا تھا۔ وہ دوسری جانب موجود اس گھر کو دیکھ رہے تھے جو آگ کی لپیٹ میں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماسٹر اس گھر کی جانب بھاگا تھا اور واجد اس کے پیچھے۔ ماسٹر، وہاں اس کے بندے ہوں گے۔ ماسٹر رک جائیے، وہ کہہ رہا تھا مگر وہ رک نہیں رہا تھا، مگر پھر اسے رکنا پڑا تھا۔ ایک دھماکے کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ انہیں دیکھا کہ وجود تیزی سے نیچے گرا تھا اور پھر وہ اٹھا تھا۔ یہاں سے وہ اسے صاف دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اتنا ضرور دیکھ سکتا تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جو اب بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے 2 آدمی بھاگ رہے تھے۔ ماسٹر، ہمیں اس طرف سے جانا چاہیے، ہمیں اسے بچا سکتے ہیں۔ واجد نے دھاتوں کی جانب اشارہ کیا تھا اور دونوں اس جانب بھاگنے لگے تھے۔ وہ یہاں سے دیکھ سکتے تھے وہ لڑکی سڑک پر بھاگ رہی تھی، وہ زخمی تھی، مگر اپنی جان بچانے کی خاطر وہ بھاگ رہی تھی اور وہ بھی بھاگ رہا تھا اسی کی جانب، اس کی جان بچانے کی خاطر۔ پھر اس نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی، اس کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی گری تھی اسی کھائی کی جانب جہاں وہ بھاگ رہا تھا، مگر وہ اس تک پہنچ نہیں سکا تھا، وہ رک گیا تھا۔ اس میں جیسے اب آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی، مگر واجد نہیں رکا تھا، وہ بھاگا تھا اس کی جانب۔ وہ لڑکی ڈھلان ہونے کی وجہ سے نیچے آ رہی تھی اور واجد اس کی جانب جا رہا تھا، اور پھر واجد نے ایک چھلانگ لگائی تھی اور وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا پورا وجود خون سے بھیگا ہوا تھا۔ واجد نے اس کی نبض چیک کی تھی۔ ماسٹر، واجد کی آواز اسے سختی سے باہر لے آئی تھی۔ نبض بہت ہلکی ہے ماسٹر، اسے فوراً ہسپتال پہنچانا ہوگا، اس نے کہا تھا، یعنی وہ زندہ تھی۔ وہ اب تیزی سے جانب بڑھا تھا، اسے اٹھا کر اپنی گاڑی کی جانب لایا تھا۔ جلدی چلو واجد، ماسٹر نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ کتنی معصوم تھی وہ، اور کتنی بہادر۔ اس نے دیکھا اس کے پورے وجود میں کانچ کے ٹکڑے چبھے تھے، اس کے بازو اور ٹانگوں پر گولی لگی تھی، مگر پھر بھی وہ بھاگ رہی تھی۔ کوئی انسان اتنی تکلیف میں اتنا کیسے بھاگ سکتا ہے، وہ بھی ایک لڑکی؟ اور وہ پہلی بار تھا جب عمل نے اسے حیران کیا تھا۔ واجد، گاڑی مائی کے گھر کی جانب موڑو، ماسٹر نے کہا تھا۔ نظر عمل پر تھی اور واجد چونکا تھا، مگر ماسٹر جلدی اس نے واجد کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ عمل کو مائع کی جانب لے کر جا رہا تھا، کیونکہ اسے صرف عمل کی جان ہی بچانی تھی، بلکہ اسے شہزاد شاہ سے محفوظ بھی رکھنا تھا۔ گاڑی مایا کے گھر کے آگے روکی گئی تھی۔ ماسٹر اسے اپنے بازو میں اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ واجد نے آگے بڑھ کر بیل کی تھی، وہ اگلے ہی پل مایا نے دروازہ کھولا تھا، وہ فوراً اسے لے کر اندر آیا تھا۔ ماسٹر، آپ اتنی رات کو یہاں؟ وہ گھبرائی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا ہوا اسے؟ تم نے مصطفیٰ کو کال کی؟ اس کے سوالات اگنور کرتے ہوئے ماسٹر نے واجد سے پوچھا تھا۔ بس وہ پہنچنے والا ہوگا، ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھتے اس نے جواب دیا تھا۔ اسے کہو جلدی آئے مایا، اسے دیکھو، اسے فوراً ٹریٹمنٹ چاہیے۔ صوفے پر سے دور ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ زخمی حالت میں صوفے پر لیٹی تھی، اس کے جسم میں ابھی خون بہہ رہا تھا۔ مایا نے اس کی نبض چیک کی تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے ماسٹر، ہمیں اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ مایا نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں کال کرتی ہوں ایمبولینس کو۔ اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، اس سے یہیں ٹریٹمنٹ دینی ہے تم نے۔ ماسٹر کی آواز نے اس کے موبائل پر چلتی انگلی روکی تھی۔ مگر ماسٹر، ہم اسے ایسے نہیں بچا سکیں گے، اس کی حالت بہت سیریس ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ مایا
سنجیدہ آواز میں کہا تو شاید آگے بھی کچھ کہنے لگے تھے جب کچھ آوازوں نے اسے روکا تھا۔ میں سب سامان لیا ہم، مصطفیٰ نے آتے ساتھ کہا تھا جب نظر سامنے صوفے پر لیٹی زخمی لڑکی پر پڑی تھی۔ او مائی گاڈ، چلو جلدی کرو، اسے اندر لے کر چلو۔ مایا جلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ مصطفیٰ نے میرے پیچھے آنے والے میڈیکل اسٹاف کے 3 لوگوں سے کہا تھا جو اب فوراً کچھ سامان لے کر اندر کی جانب کے، جبکہ ماسر مکمل کو اٹھا کر سامنے والے صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ یہ کون ہے واجد؟ مصطفیٰ نے واجد سے پوچھا تھا۔ بس یہ سمجھو کہ ماسٹر کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ واجد کے جواب پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب بس اسے اس لڑکی کی فکر تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ مائع کو اندر عمل کے ساتھ وہ سب باہر بیٹھے تھے۔ اس کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ ہمیں بلڈ کی نیڈ ہے، مائع نے بہراتے ہوئے کہا تھا۔ بلڈ گروپ کیا ہے؟ واجد نے پوچھا تھا۔ بی پازیٹیو، مائع نے جواب دیا تھا۔ میں دوں گا بلڈ، چلو، مصطفیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یہ سامان چاہیے۔ مائع نے جواد کی جانب ایک پیپر بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، میں ابھی لاتا ہوں، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ماسر کے سوال نے مائع کے بڑھتے قدم روکے تھے۔ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی ماسر، اس کی حالت بہت سیریس ہے، آپریشن کرنا ہوگا، آپ دعا کریں، وہ کہہ کر اندر کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ پوری رات اس کے ٹریٹمنٹ میں گزر گئی تھی۔ یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب مصطفیٰ صاحب کے لیے چائے لے کر آیا تھا۔ مائع کہاں ہے؟ اس نے جواد سے پوچھا تھا۔ اندر ہے ابھی تک، جواد نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، کہتے ہوئے وہ اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ نظر سامنے ماسر کی جانب تھی جو کہ رات سے اسی پوزیشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماسر اس کے پکارنے پر وجہ سے کسی گہری سوچ سے باہر نکلا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ آپ کچھ دیر اندر جا کر آرام کر لے، رات سے یہیں بیٹھے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مائع نے کچھ بتایا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ آپریشن چل رہا ہے ابھی تک، چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے انہوں نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ کچھ دیر بعد مائع باہر آئی تھی اور اسے دیکھتے ہی مصطفیٰ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے فوراً پوچھا تھا، جبکہ مائع ماسٹر کی جانب دیکھ رہی تھی تو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گولیاں اور شیشے کے ٹکڑے نکال دیے ہیں، بہت گہرے زخم ہے، خون بھی بہت بہا ہے، اور اس کے علاوہ کھائی میں گرتے وقت اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ آگے کو ماسٹر کی آواز میں بے چینی تھی جسے سب نے محسوس کیا تھا۔ اسے شام تک ہوش آ گیا تو مزاح ہوگا، ورنہ وہ پھر رکی تھی۔ ورنہ کیا مایا؟ اس بار مصطفیٰ نے پوچھا تھا۔ وہ کومے میں چلی گئی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اسے کب ہوش آئے، مایا نے کہا تھا، اور وہاں موجود وہ تینوں لوگ بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ موجودہ وقت وہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے جو اسی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے سامنے آنے کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کرتی، مگر آج جب اس کے سامنے بیٹھا تھا تو کہانی کیسے پلٹ گئی تھی۔ اس نے سب سوچا تھا مگر کبھی یہ نہیں سوچا تھا جس شخص سے ملنے کے لیے وہ اتنے جتن کرے تو وہ شہزاد شاہ کا بیٹا ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، زبان جیسے الفاظ ادا کرنا بھول گئی تھی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ بس اس وقت شاکڈ تھی۔ تم شہزاد شاہ کے بیٹے ہو، میرے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے ہو تم۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ اسے تو یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ جانے کب اس کی آنکھیں بھیگ گئی، پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جو بس اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی، جس کے اپنوں نے اس کی جان لے لی تھی۔ میں نائل ہوں تمہارے لیے، میں صرف نائل شاہ ہوں۔ شہزاد شاہ سے خون کا تعلق ہے میرا، اس خون کو اپنے جسم سے نہیں نکال سکتا ہوں میں، مگر انہیں نکال سکتا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا، کیا مطلب ہے ان سب کا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ تقریباً چیخی تھی۔ یہ شخص اسے پاگل کر تھا۔ انصاف، تم انصاف دلانا چاہتا ہوں، میں تمہارے انتقام میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، شہزاد شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ صرف ایک ایگریمنٹ اور پھر سب بدل جائے گا۔ عمل اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہی رک جاؤ، انگلی اس کی جانب بڑھاتے اس نے اس کے بڑھتے قدم روکے تھے۔ تم میرے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے ہو نائل شاہ، تمہارا اعتبار کیسے کر سکتی ہوں میں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی نئی چال ہے تمہاری، اس نے کہا تھا، اور سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر مسکرائی تھی۔ شاید وہ اس سے اسی کی امید کر رہا تھا۔ جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی، اس لیے میں تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی سیکیورٹی کے لیے جو بھی رولز چاہو اس میں ایڈ کروا سکتے ہو۔ تھوڑی دیر میں وکیل آئے گا، تم اچھی طرح سے سن لو۔ عمل میں وعدہ کرتا ہوں شہزاد شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے میں تمہارا ساتھ دوں گا میں۔ بدلے میں صرف ایک نگاہ ہی تو کرنا ہوگا تمہیں، میں سے گاٹے کا سودا نہیں ہے یہ۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہہ رہا تھا جیسے اسے سمجھانا چاہتا ہو۔ نکاح تمہیں صرف لگتا ہے
اگر مدد ہی کرنے چاہتے ہو تو نکاح کی کیا ضرورت ہے، اس نے پوچھا تھا، جس پر وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ ڈمپل ظاہر ہوا تھا مگر اس بار عمل نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ یہ تمہاری سیکیورٹی ہے عمل، نکاح کے بعد تم بنا کسی خوف کے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو سکتی ہو، اس سے ایک ایک چیز کا جواب لے سکتی ہو، اور وہ جا کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تمہارے اس کے درمیان میں کھڑا میں ہوں گا۔ تمہارے سامنے ہو کر بھی وہ تم تک نہیں پہنچ پائے گا، اس نے کہا تھا، اور عمل اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ تم بیٹھے اس کے ماسٹر کیوں کرو کہ تم میری مدد، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انداز چیلنجنگ تھا، کیونکہ میں صرف ان کا بیٹا نہیں ہوں، میں نائل ہوں۔ کرمینل انویسٹیگیٹر آفیسر نائل شاہ مسکرا کر کہتے ہوئے اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے باہر نکلا تھا، دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ایک اور شخص باہر نکلا تھا جس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ یہاں ہے؟ اس شخص نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں چلیے۔ وہ دونوں اب گھر کے اندر آئے تھے، جب سامنے ٹی وی لاؤنج کے ایک صوفے پر انہیں وہ نظر آ گیا تھا۔ دونوں اس کی جانب بڑھے تھے۔ کیسے ہیں ماسٹر؟ مصطفیٰ نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ ایگریمنٹ لائے ہو؟ اسے اگنور کرتے ہوئے اس نے وکیل سے پوچھا تھا۔ جی سب ریڈی ہے، آپ دیکھ لیں۔ فائل اس کی جانب بڑھائی تھی جسے اس نے خاموشی سے تھاما تھا۔ اب وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گڈ، اسے کام کا کیا ہوا؟ ماسٹر نے پوچھا تھا۔ وہ لوگ بھی 2 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں گے، وکیل نے جواب دیا تھا، جبکہ مصطفیٰ دونوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے مصطفیٰ، اسے لے کر ماسٹر نے مصطفیٰ سے کہا تھا، اور وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھا، فوراً عمل کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ انہیں دروازہ نہ کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اتنی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا کب وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ عمل، اس نے اسے پکارا تھا، اور وہ جیسے اچانک ہوش میں آئی تھی۔ مصطفیٰ تم یہاں کیسے؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ماسٹر نے بلایا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس سے پوچھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی وہ اپنے لیے فکر۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے؟ اس نے پوچھا تھا۔ سنجیدہ انداز تھا۔ تمہارے لیے پریشان ہو عمل، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تمہارے ماسٹر نے نہیں بتایا تمہیں؟ تنزیہ انداز تھا۔ نہیں، نیچے وہ اور وکیل تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم دونوں کے بیچ کیسا ایگریمنٹ ہونے والا ہے؟ عمل، اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ چلو۔ وہ کھڑی ہو کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے عمل؟ وہ اس کے اس بدلے انداز پر مزید الجھ گیا تھا۔ عمل کو تو اسے سامنے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تک نہیں آئی تھی۔ وہ اتنی بدلی بدلی کیوں لگ رہی تھی؟ نائل شاہ کی شناخت جانے کے بعد مجھے کیسا ہونا چاہیے مصطفیٰ؟ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا، حیران پریشان۔ تو اسے سب معلوم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، جب اسے سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ انہیں اس جانب دیکھا، وہ نیچے آ رہی تھی، اسی پر نظریں جمائے ہوئے۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھی، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے پیچھے مصطفیٰ بھی نیچے آیا تھا اور وکیل کے ساتھ جا کر بیٹھا تھا، جبکہ عمل اس کے بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ لے میڈم، وکیل نے اس کی جانب وہی فائل بڑھائی تھی۔ عمل نے اسے سے نظر ہٹا کر اس فائل کو دیکھا، پھر دوبارہ اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایگریمنٹ سے اچھی طرح سے پڑھ لو، تم اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، اور اگر کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کروا لو، ماسٹر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عمل نے وہ فائل وکیل کے ہاتھ سے لے لی تھی، اب وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ وہاں میں جو تینوں لوگوں کی نظریں اسی پر ٹکی تھی، جو کہ فائل کے صفحے پر کچھ دیر بعد پلٹ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس نے فائل پر سے نظر ہٹا کر سامنے موجود اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھا تھا، ٹٹولتی نگاہوں سے، جیسے اس کے دماغ پر نہ چاہتا ہو مگر ایسا کر نہیں سکا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ اب بھی انجان تھا ہر بات سے۔ مجھے اس میں کچھ ایڈ بھی کروانا ہے اور کچھ چینجنگز بھی، اس نے ماسٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے وکیل کی جانب دیکھا۔ وہ شاید اشارہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے عمل کے ہاتھوں سے فائل لی تھی، ایک پین جیب سے نکال کر وہ عمل کے بولنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، کسی اور کے قریب نہیں ہوں گی، تمہیں انفارم کیے بنا کسی اور سے بات تک نہیں کروں گی، مگر میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس پوائنٹ کو کٹ کرے، وہ نائل شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہے تھے، اور مصطفیٰ کو یہ پہلا حیرانگی کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ نہیں ہوگا، تم جب جس کے ساتھ ہوگی مجھے تم خود انفارم کرو گی، اور ہمارے نکاح کے بعد میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم کسی سے افیئر چلاؤ، سخت انداز میں کہا تو مصطفیٰ کے سر پر جیسے سامان گرا تھا۔ نکاح، مصطفیٰ نے کہا تھا، مگر کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں رشتوں کا احترام کرنا جانتی ہوں نائل شاہ، کانٹریکٹ ہی صحیح مگر نکاح تو کہلائے گا، اور میں اس کا احترام بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں میں جو کسی اور کے نام کا ٹیگ لگا کر کسی اور سے دل لگاتی ہے، اس لیے میری رسپیکٹ کی حد تمہیں
یہ پوائنٹ کٹ کرنا ہوگا، اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ایسے نہیں ہو، مگر یہ پوائنٹ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ پوائنٹ کٹ نہیں کر سکتا تھا، اسے ڈر تھا۔ عمل کے بدل جانے کا ڈر، یا شاید کسی اور کے قریب ہو جانے کا ڈر۔ ٹھیک ہے، پھر میری جانب سے یہی پوائنٹ ان کے لیے بھی ایڈ کریں آپ۔ جب تک یہ کانٹریکٹ ہم دونوں کے درمیان موجود ہے، کسی بھی لڑکی سے بات یا ملنے، دوستی یا محبت کرنے کے لیے میری اجازت لینی ہوگی۔ اس کے بعد وہ مسکرایا تھا، ڈمپل ظاہر ہوا تھا، ہر وہ عمل چاہتی اس کے جیسی اس کے مقابل منظور ہے۔ اس نے وکیل کو اشارہ کیا تھا، وہ فوراً فائل میں اب کچھ لکھنے لگا تھا۔ کچھ اور؟ اب اس نے عمل سے پوچھا تھا۔ ہاں، فوراً جواب آیا تھا۔ مصعب حیرانگی سے نکل چکا تھا، بس خاموشی سے اس کولڈ وار کو دیکھ رہا تھا جو اسے دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ بولو جو کچھ ایڈ کروانا ہے سب بتاؤ، ماسٹر نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ یہ نکاح صرف ایک کانٹریکٹ ہے، اس لیے ہمارے ایک دوسرے پر کوئی حقوق اور فرائض نہیں ہوں گے۔ تم مجھ پر کوئی حق نہیں جتاؤ گے، نہ ہی میں ایسا کچھ کروں گی۔ ہم دونوں جس مقصد کے لیے ایک ساتھ ہیں، صرف اسی کے لیے ہی ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کی پرسنل سپیس میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم۔ تم مجھے کبھی کچھ ایسا کرنے کا نہیں کہو گے جو میں کرنا نہیں چاہتی۔ مجھ پر کسی کام کی کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ مروکے سے سامنے بیٹھے شخص کے تصورات دیکھنے کے وہ سنجیدہ تھا۔ اوکے، اور اس نے کہا تھا، اور عمل نے ایک گہری سانس لی تھی۔ شکر ہے وہ مان تو رہا تھا۔ جس دن ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے اسی دن یہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو جائے گا۔ وہ آگے جھکی تھی، نگاہیں ماسٹر کی نگاہوں پر جمی تھی۔ اسی دن ہم دونوں اس کانٹریکٹ سے آزاد ہوں گے، ہم دونوں کے راز سے الگ ہوں گے۔ اور یہی وہ ڈیمانڈ تھی جس پر ماسٹر کے تصورات بلے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی اس کی آنکھوں میں غصہ جس سے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دوسرے کی جانب دیکھے تھے۔ ماسٹر کی آنکھیں ضبط سے لال ہو تھی، جبکہ عمل کی نگاہوں میں کچھ نہیں تھا، صرف سنجیدگی تھی۔ باقی وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ وہ کہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماسٹر کی آواز آتی جس پر عمل کچھ حیران ہوئے، پھر اس نے ایک اور گہری سانس لی تھی۔ ایک اور مشکل مرحلہ بھی گزر گیا تھا، بس اب ایک آخری پوائنٹ رہ گیا، عمل نے کہا تھا، اور مصطفیٰ نے اسے گھورا تھا۔ آخر اب اور کس چیز کی کسر رہ گئی تھی؟ کہو، ماسٹر نے سنجیدگی سے کہا تھا، تم مجھ سے کم از کم 4 فٹ دور رہ کر بات کرو گے، اور بس یہی بات تھی جس نے مصطفیٰ کا منہ حیرانگی سے کھول دیا تھا، جس نے وکیل کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے پر مجبور کیا تھا، جس نے ماسٹر کے ڈمبل کو پھر سے ظاہر ہونے پر مجبور کیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہ میری قربت سے تم بہک جاؤ گی؟ گہری مسکراہٹ اور چمکتی نگاہوں کے ساتھ اس نے کہا تھا، اور اب عمل بھی مسکرائی تھی۔ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم قربت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دو گے۔ اور اس کے جواب پر مصطفیٰ مسکرایا تھا۔ واہ عمل، واہ کمال ہے تم، اس نے اس سے داد دی تھی۔ لکھو، عمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وکیل سے کہہ رہا تھا، جو فوراً فالوا متوجہ ہوا تھا۔ میں عمل سے 4 فٹ دور رہ کر بات کروں گا جب تک وہ خود مجھے قریب ہونے پر مجبور نہ کرے۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، آنکھوں میں چمک پڑی تھی، اور عمل کچھ دیر کے لیے، صرف کچھ دیر کے لیے اس چمک میں کھو سی گئی تھی۔ فکر مت کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا تھا، اور اب مزید اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، سلیپنگ بیوٹی اس پر نظر جمائے ہوئے کہا تھا، اب آپ دونوں سائن کر سکتے ہیں۔ وکیل نے فائل ماسٹر کی جانب بڑھائی تھی، جس نے اس پر فوراً سائن کیے تھے، اور اپنے فائل عمل کی جانب بڑھائی تھی، جس نے فائل لکھ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر سائن کیے تھے۔ اس نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، صرف اپنے ماں باپ کی خاطر۔ وہ جانتی تھی آنے والے دن مشکل ہو سکتے، مگر وہ پھر بھی مطمئن تھی، اسے خود پر بھروسہ تھا۔ اب آپ بھی گواہ کی حیثیت سے سائن کر لیں۔ وکیل صاحب سے مصطفیٰ کی جانب فائل بڑھائی تھی، جس نے فائل لیتے ہوئے عمل کی جانب دیکھا تھا، جو اب اسی کی جانب متوجہ ہوتی۔ وہ مسکرایا تھا اسے حوصلہ دینے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کتاب اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ وہ بھی مسکرائی تھی اسے بتانے کے لیے کہ اس وقت اسے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ مصطفیٰ نے سائن کر دیے تھے اور ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے میں قاضی اور گواہ آنے والے ہیں، وکیل نے کہا تھا، اور عمل ایک گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں تب تک مصطفیٰ کے ساتھ اکیلی رہنا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ مصطفیٰ ماسٹر کو اگنور کرتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ نے صحیح کہا تھا ماسٹر، یہ لڑکی کمال ہے، وکیل نے کہا تھا، اور ماسٹر مسکرایا تھا۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا، تمہیں ویسے چائے والا ہونا چاہیے تھا۔ کپ لیتے ہوئے عمل نے مسکرا کر کہا تھا، میں اگر چائے والا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ کیسے ہوتا؟ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، تمہارا ساتھ بہت اہم ہے میرے لیے۔ چائے کا گھونٹ بڑھا تھا، تم پریشان مت ہو عمل، سب اچھا ہی ہوگا، ٹھیک؟ تمہیں کیا لگتا ہے مصطفیٰ، کیا میں نے اس کی بات مان کر ٹھیک کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک کیا ہے، میں انہیں بہت لمبے عرصے سے جانتا ہوں، اپنے والد سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے وہ۔ اس نے اسے تسلی دی تھی، اللہ کرے ایسا ہی ہوگا۔ وہ پور یقین تھا،
مایا کیسی ہے؟ اسے مایا کا خیال آیا تھا ٹھیک ہے وہ تمہارے لیے پریشان تھی، وہ بہت اچھی ہے، مسکرا کر کہا تھا۔ اور تم کمال حمل بہت یونیک، اور اس کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس مسکراتی جس سے اس بات پر یقین نہ ہو۔ باقی کا تمام وقت ان دونوں نے خاموشی سے ہی گزارا تھا۔ 1 گھنٹے کا وقت گزرا تھا جب دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ آج ہی مصطفیٰ نے کہا تھا، اور دروازہ کھل کر ایک شخص اندر آیا تھا۔ ارے جواد تم کیسے ہو؟ مصطفیٰ اس شخص کو دیکھ کر خوشی سے اس کے چہرہ بڑھا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسے؟ وہ بھی اتنا ہی خوش تھا۔ میں ٹھیک ہوں جہاں، کیسے ماسٹر نے بلایا ہے گواہی کے لیے؟ جواد کے جواب پر مصطفیٰ نے عمل کی جانب دیکھا جو مسکرائی تھی، ایک اداس مسکراہٹ۔ کیسی ہے میڈم آپ؟ جواد اب عمل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں آپ؟ میں بھی ٹھیک۔ اچانک آپ کو صحت مند دیکھا اس نے کہا تھا، اور جواب میں عمل نے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا۔ یہ اس رات ماسٹر کے ساتھ تھا، یہ دونوں تمہیں ہمارے پاس لائے تھے۔ مصطفیٰ نے اسے جواب دیا تھا۔ تھینک یو جواد۔ عمل نے شکریہ ادا کرنا مناسب سمجھا تھا، حالانکہ ایسا اس نے ماسٹر سے تو نہیں کہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ جواد کے جواب پر وہ صرف مسکرائی تھی۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں قاضی کو لے آؤں، جواد نے کہا تھا۔ کچھ پل کے لیے، صرف کچھ پل کے لیے عمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ لے آؤ انہیں۔ جواب مصطفیٰ کی جانب سے آیا تھا اور جواد سارا ہلا کر باہر چلا گیا تھا۔ جانتا ہوں کہ مشکل ہے عمل، مگر تم تو ہر مشکل سے گزرنے کا حوصلہ رکھتی ہو، اور اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پریشان مت ہو، مصطفیٰ نے کہا تو اس نے سارا ہلایا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ ہر مشکل سے گزرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اور مصطفیٰ جیسے دوست کے ہوتے ہوئے تو وہ ہر مشکل سے نکل سکتی ہے۔ ویسے بھی یہ راستہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے چنا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کے قاتل کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، عمل اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ لیا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ قاضی نے اس سے کچھ پوچھا تھا، اور چاندی کچھ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ گھر، ماما پاپا، خوشیاں، پھر گھر، آگ، اندھیری سڑک پر بھاگنا، فائرنگ کی آواز، کھائی اور پھر اندھیرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے مصطفیٰ کی جانب دیکھا تھا، جس نے مسکرا کر ساتھ لایا تھا۔ وہ اس کا حوصلہ باندھ رہا تھا، وہ اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو کہتے سنا تھا، قبول ہے؟ بگی آواز ہی قاضی نے پھر پوچھا تھا۔ اس نے پھر خود کو کہتے سنا تھا، قبول ہے، قبول ہے، بس اتنی سی بات تھی، اور آغاز ہو چکا تھا ایک نئے رشتے کا، ایک نئی کہانی کا، ایک نئے سفر کا، ایک نئی منزل اور ایک نئے انجام کا۔